جب دیکھتا رہتا تو حیرت اس کی ختم ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز کے فیکٹری اور کارخانوں میں بنتے آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے بن گئی. آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو حیرت کچھ رہتی کچھ نہیں رہتی. اس کی ایک مثال اور مجھے سمجھ میں آ رہی ہے تو مثال تھوڑی اسی لیکن آپ سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے. دیکھیے ہوتا مطلب ٹرین کے بننے، موبائل کے بننے، فلائنگ، سب سے زیادہ حیرت کی استعجاب یہ کہ ایک بچہ 3 کلو 2 کلو 4 کلو 5 کلو کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے نطفے سے بچہ پیدا ہو جا رہا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے، سوچئے نا. ماں کے نطفے سے، باپ کے نطفے سے اتنا بڑا بچہ 5 کلو کا تیار، اور وہ جس راستے سے نکلنا، کتنی حیرت کی استعجاب کی بات ہے. کیا ممکن ہے؟ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ناممکن ہے، بظاہر ناممکن ہے، لیکن ہو رہا ہے. تو کسی نے انکار کیا؟ سب مان رہا ہے کہ نہیں کہ ہم ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں. لیکن اگر حیرت کی بات دیکھیں تو ٹرین سے اور ہر چیز زیادہ حیرت اس میں کہ اتنا 5 کلو کا بچہ کیسے نکل گیا؟ کیا ہے کہ نہیں بتائیے آپ؟ لیکن حیرت ہے آپ کو؟ حیرت نہیں. کیوں حیرت نہیں آپ؟ آئے دن دیکھ رہے ہیں، آئے دن سن رہے ہیں. آپ کا استعجاب ختم ہو گیا، آپ کی حیرت ختم ہو گئی. اس میں یہی تو بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محال خلاف عقل ہے اور مستبعد خلاف عادت ہے. خلاف عادت میں کیا ہوتا ہے؟ خلاف عادت میں اتنا ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے لیکن نہ دیکھنے کی وجہ سے، مانوس نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے پاٹ پرزے کی حقیقت تک، گہرائی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے، جب اس کی گہرائی تک، حقیقت تک پہنچتا ہے، مانوس ہوتا ہے، دیکھ لیتا ہے، پھر اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ حیرت ختم ہو جاتی ہے. اتنی سی بات، یہی تو ہے خلاصہ. تو گویا کہ یہاں پر یہ دیکھیے کہ اسی بات کو اگر لے کر آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کل قیامت میں اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، پیٹ بولے گا، پیٹھ بولے گا، پیر بولیں گے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جسم کا ہر عضو بولے گا تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کے کتنے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کیسے اس کو ماننے سے انکار کرتے کہ نہیں کرتے. اب تو موبائل کا دور آ گیا اور فلاں فلاں تو تھوڑی سی کمی آئی ہے، پھر بھی لوگوں کو حیرت ہے. لیکن اب یہ حیرت کسی بھی طرح سے ہے صحیح. آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ دیکھو کہ جب موبائل ایک جامد چیز اگر بولنا ہے تو کیا ہاتھ جس میں جسم بھی ہے، اللہ جسم دے گا، کیا اس میں زبان نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ نہیں بول سکتا؟ اس کے بولنے میں کوئی حیرت کی بات ہے؟ یہ اس لیے کہ مستبعد ہے کہ آپ نے ہاتھ کو بولتے نہیں دیکھا. اگر موبائل کو بولتے نہ دیکھا اور آج سے 50 سال پہلے کسی کو کہا جاتا تو کتنی حیرت کی بات تھی. لیکن آج وہ ہے کوئی ہے ہاتھ بولنے لگتا، آپ دیکھ لیتے تو آپ کی حیرت ختم ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں ہاتھ تو بولتا ہے، کون سی نئی چیز ہے اتنی. اور یہ کوئی نئی بات ہے، آپ کے لیے کتنا آسان ہو گیا معاملہ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستبعد ہے. یہ کیا ہے؟ مستبعد ہے. ہم نے دیکھا نہیں، اس لیے آپ نے دیکھا نہیں، اس لیے آپ کو حیرت ہو رہی ہے، استعجاب ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نہ دیکھنے کی وجہ سے، لیکن جس طریقے سے آپ اس کا ہے، آپ اس کی بھی نفی یا تکذیب نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خبر دی ہے کہ قرآن یہ اعضاء بولیں گے کل قیامت میں، اعضاء گواہی دیں گے، بولیں گے. تو مخبر صادق کی خبر دینے کی وجہ سے ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. جیسا کہ اصول نمبر 2 میں آپ نے پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا؟ اصول نمبر 2 میں ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ ممکن. جب ممکن ہے تو ظاہر اس کے لیے کیا اصول ہے؟ ہر اصول کے تحت آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں. کر سکتے نہیں کہ یہ نہ محال ہے نہ واجب ہے بلکہ ممکن ہے. اس اصول کے تحت اگر آپ اس کو لیں ممکن ہے، ممکن کے لیے مخبر صادق کی خبر موجود ہے. جب خبر موجود ہے تو ہم اس کو مانیں گے. اس کی نفی یا تکذیب ہم نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں اس کی نفی یا تکذیب کہ نہیں ہاتھ نہیں بولے گا، یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیے اصول نمبر 3 کو بھی آپ سمجھ گئے، اصول نمبر 4 کو آپ دیکھیے. یہ اصول نمبر 4 سے متعلق جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر یہ اصول نمبر 4 موجود ہونے والی، موجود، آپ چاہیں تو اس کو لکھ بھی لیں کہ موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا ضروری ہے. موجود ہونے کے لیے محسوس اور مشاہد ہونا لازم نہیں. یعنی کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے آپ یہ کہیں کہ وہ محسوس بھی ہو، مشاہد بھی ہو، یہ ضروری نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے، کسی چیز کے وجود کو بتانے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں.
تین طریقے، بہت مشہور بات ہے، صرف آپ کو دماغ میں لانا اور مرتب یاد رکھنا۔ نمبر ایک کیا ہوتا ہے، کسی چیز کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے اچھا اصول ہے کہ بھائی فلاں صاحب کو آتے ہوئے آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ مفتی فرمان صاحب یہاں تشریف لائے، ایک خبر ہے، آپ نے دیکھا نا اپنی آنکھ سے، مشاہدہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ گویا کہ ان کا وجود مسلم ہے، ان کے وجود کو ماننا پڑے گا، چونکہ میری آنکھوں نے خود دیکھا آتے ہوئے، تو ایک مشاہدہ ہے۔ دوسرا کیا، کسی چیز کو وجود کو ثابت کرنے کے لیے دوسری چیز مخبر صادق کی خبر، میں نے تو نہیں دیکھا، وہ آفس میں بیٹھے ہوئے کہ فلاں صاحب آ گئے ہیں، آفس میں بیٹھے، میں نے نہیں دیکھا، آفس بند ہے، لیکن خبر ہے نا، ایک مخبر صادق کی خبر ہے، اس خبر پہ ہم مانتے ہیں کہ فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے اس کے موجود ہونے کا، اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے استدلال عقلی۔ استدلال عقلی کیا ہے؟ استدلال عقلی یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ سورج ڈوبا ہوا ہے، سورج غروب ہے، کیا ہم کو باہر جا کے ہم نے دیکھا کہ سورج غروب ہے؟ لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ رات ہے تو سورج غروب ہے، بھائی بہت سی بات ہے۔ اندھیرا دیکھ کر ہم نے کیا کہتا ہے، دن کا وقت ہے اور دھوپ کی شعاعیں آ رہی ہیں اور میں نے سورج نہیں دیکھا آسمان پر ایسے سر اٹھا کر، اور میں دھوپ دیکھتے یہیں سے نہیں کہہ دوں گا بھائی سورج طلوع ہے، سورج نکلا، وہ کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ تو میں کیوں، آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، شاید بھاری ہے نہیں شاید بات، یا لمبی ہو جا رہی ہے؟ اچھا، تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ذرا خشوع خضوع کم ہو رہا ہے، میں مدنی آدمی آپ جانتے ہی ہیں، اس لیے جو ہے خشوع خضوع جتنا اتنے پر ختم کر دیتے ہیں ہم، ہے کہ نہیں، بڑے اختصار کے بھی عادی ہیں، اس لیے آپ حضرات بہت مطمئن رہیے گا۔ تو بات اگر کام کی آپ کو لگ رہی تو میں ذکر کروں گا، نہیں تو ختم کر دوں گا۔ کیا آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی چیز کے وجود کے لیے تین طریقے ہوتے ہیں، ایک مشاہدہ، سمجھ رہے ہیں بات کو، ایک مخبر صادق کی خبر، اور تیسری چیز استدلال عقلی۔ یہی تو بتایا آپ کو، مشاہدہ جیسے میں نے خود آتے ہوئے دیکھا، مخبر صادق کی خبر کہ کسی مخبر صادق نے ہمیں خبر دی ہے کہ فلاں آیا ہے تو بھی ہم مانیں گے۔ اور تیسرا طریقہ ہے جن نے خبر دی نہ دیکھا، سورج کو ہم نے نہیں دیکھا، اور استدلال عقلی کے طور پر دھوپ دیکھ کر ہم سورج پر استدلال کر رہے ہیں کہ سورج طلوع۔ یہ تین طریقے جو ہیں کسی چیز کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے۔ آپ اس وجود کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ کیا آپ یہ کہیں گے کہ مولانا سورج تو دیکھا نہیں، کیسے ہم مان لیں گے؟ اندر بیٹھے ہوئے آفس میں، محاضرہ ہال میں بیٹھے ہوئے، آپ یہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کہیں گے کہ سورج دیکھا نہیں کیسے؟ صرف دھوپ دیکھ کے آپ کہہ دیں گے کہ نہیں سورج دیکھتے ہیں، آپ اٹھا کے پورا، یا فلاں صاحب نے آپ کو آ کر کہہ دیا، مفتی شاہ نواز صاحب نے آپ سے کہہ دیا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے، یہ کافی نہیں ہو گیا ہے؟ تو مشاہدہ کیا آپ نے، کیا محسوس کیا آپ نے، مشاہد کیا، نہ مشاہدہ ہوا نہ محسوس ہوا۔ اگر آپ اس طرح دیکھیں اس بات کو ایک دوسرے نظریے سے، میں نے ضابطہ کیا بتایا تھا، کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا ضروری نہیں، محسوس و مشاہد ہونا ضروری نہیں کسی چیز کے، اس لیے کہ موجود ہونے کے کتنے طریقے ہیں؟ تین، اور محسوس و مشاہد کتنے طریقوں میں ہوتا ہے؟ ایک۔ محسوس اور مشاہد کتنے طریقے میں؟ وہ جو پہلا طریقہ کہ مشاہدہ کیا وہ ایک طریقہ ہے، دوسرا مخبر صادق کی خبر میں محسوس و مشاہد ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ نہیں؟ استدلال عقلی میں ہم مانتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن محسوس و مشاہد ہے۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو اچھی طرح؟ تو اب یہ بتائیں، جب آپ اس بات کو سمجھ گئے اچھی طرح تو آپ یہ دیکھیے کہ مخبر صادق نے ہمیں، اب سب خبروں کو اسی پر آپ لپیٹ لیے، ساری چیزیں اسی پر مرتب ہو گئی۔ مخبر صادق نے ہم کو خبر دی ہے کہ ہم سے اوپر فوق میں 7 آسمان ہیں جو مجسم ہیں، جن میں دروازے بھی ہیں اور جن میں فلاں ہیں اور فلاں، ساری باتیں کہیں نا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ انکار کی گنجائش ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے مشاہدہ تو نہیں کیا، ہمیں صرف دیکھ رہے دھواں دکھ رہا ہے کچھ، ہم کیسے مان لیں کہ مجسم ہے، ہم کیسے مان لیں کہ ساتھ ہے چونکہ ہم دیکھ نہیں رہے؟ یہی نہ معترض کہے گا۔ آپ کے پاس اس کا کیا جواب؟ اللہ کے بندے کسی چیز کی موجودگی کے لیے محسوس و مشاہد ہونا تھوڑے ضروری ہے؟ کسی چیز کی موجودگی کے لیے 3 طریقے ہیں ثابت کرنے، ان میں سے ایک ہی طریقہ محسوس و مشاہد کا، 2/3 طریقہ یعنی 2 طریقہ تو اس میں وہ ہے کہ جس میں محسوس و مشاہد نہیں ہوتا ہے اور موجودگی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہی ساری چیزوں کے اندر بھی اگر آپ اس کو کر دیں آپ کو اسی طرح سے ماننا پڑے گا کہ محسوس و مشاہد ہونا ضروری نہیں ہے، موجودگی ضروری ہے۔ اب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟
تو یہ اصول نمبر کتنے ہو گئے آپ کے پاس ہیں؟ 4 ہوئے ہیں نا. اور اب اصول نمبر 5 آپ کو بتانا ہے. اصول نمبر 5 بھی سمجھ. منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض کا قائم کرنا ممکن نہیں ہے. منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض کا قائم کرنا ممکن نہیں ہے. منقولات محضہ پر دلیل نقلی کا قائم کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے ایسی دلیل کا مطالبہ بھی جائز نہیں. آسان لفظوں میں کہیے کہ جو منقولات محضہ ہیں، جو منقول ہیں، نقلی خبر سے جو ثابت ہے، اس کے لیے عقلی دلیل کا مطالبہ صحیح نہیں. منقولات محضہ کے لیے دلیل عقلی کا قائم کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا دلیل عقلی کا مطالبہ کرنا بھی جائز. اس بات کو آپ سمجھ گئے اچھی طرح؟ میں تھوڑی تشریح کروں گا. مثلا بہت موٹی سی، آپ نے کہا کہ دارا اور سکندر 2 بادشاہ گزرے ہیں جن کا دارالسلطنت معروف تھا. جن دونوں کے درمیان بڑی مشہور جنگیں ہوئی، بڑے مقابلے ہوئے، یہ قتل عام ہوا اور اس طرح سے ہوا، وہ غالب آ گیا، وہ شکست کھا گیا. یہ ساری تفصیلات آپ نے بیان کی. کیا آپ لوگوں نے اس کو دیکھا آپ نے؟ آپ مانتے کہ نہیں مانتے اس کو؟ ذوق سے پڑھتے، سناتے، بیان کرتے، صحیح مانتے کہ نہیں مانتے؟ لیکن دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. تو کیا کیسے آپ کو پتا چلا؟ کیوں مان رہے ہیں آپ؟ دلیل نقلی سے تو منقول محض ہوتا چلا آ رہا ہے نا. نقل در نقل ہی آپ جان رہے ہیں اس کو کہ ہزاروں سال پہلے ہوا. آپ تو نہیں دیکھا، لیکن نقل سے آپ مان رہے ہیں منقولات محضہ. کیا میں کہوں گا کوئی دلیل عقلی دو اس پر؟ کوئی کہتا ہے دنیا میں کس پر دلیل عقلی قائم کرو تب ہم مانیں گے. دارا اور سکندر بادشاہ کو، ان کے لڑائی جھگڑے کو، ان کی جنگوں کو، ان کی کامیابی ناکامی کو کوئی کہتا ہے؟ کیوں؟ اس سے پتہ کیا چلا؟ منقولات محضہ پر دلیل عقلی کا قائم کرنا ممکن نہیں. آپ دلیل عقلی قائم کر سکتے ہیں اس پر؟ نہیں کر سکتے. تو گویا اس لیے ایسی دلیل کا مطالبہ بھی جائز ہوگا. اگر کوئی دارا سکندر کے اس پر دلیل کا مطالبہ کرے گا، عقلی کا مطالبہ جائز ہے؟ نہیں. تو ظاہر ہے ایسے جب ایسے 2 بادشاہوں کا مقابلہ یہ سب محال ہے. مخبر صادق نے صرف خبر دی ہے، معتبر مورخین نے خبر دی. کس نے خبر دی؟ دارا سکندر. معتبر مورخین نے خبر دی ہے، اور معتبر مورخین کے خبر کی بنیاد پر ہم اس کو مانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو لیجیے ٹھیک اسی طرح اسی بنیاد پر دیکھیں. قیامت کا آنا، سور کا پھونکنا، قبروں سے اٹھ کر پھر میدان محشر کی طرف جانا، حساب و کتاب کا قائم ہونا، میزان کا قائم ہونا، نام اعمال کا ہاتھوں میں ملنا، جنت میں جانا، جہنم میں لے جایا جانا، جزا سزا، یہ جو ساری چیزیں بیان کی ہیں، تو کیا آپ اس پہ کہیں گے کہ ان واقعات پر کوئی عقلی دلیل پیش کرو؟ ان واقعات پر کوئی عقلی دلیل پیش کرو، کیا اس کا مطالبہ جائز ہوگا؟ چونکہ یہ واقعات ممکن ہیں. یہ واقعات کیا ہیں؟ اور جو واقعات ممکن ہوتے ہیں، اگر مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہو تو اس کا ماننا کیا ہوتا ہے؟ آپ مانتے آ رہے ہیں مخبر کی خبر. کیا ایسا ہوگا؟ مورخین کی تو بات مانیں گے آپ، لیکن مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی یا خود اللہ کی ذات کی، باری تعالیٰ کی بات آپ نہیں مانیں گے؟ عام انسانوں کی خبر سے تو آپ سہارنپور چلے گا اور دنیا کا سارا نظام کام سارا چلا لیا، اس پر یقین ہے. اور اس پر یقین نہیں کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس لیے فرمایا کہ چونکہ یہ واقعات ممکن ہیں اور اس کے لیے مخبر صادق نے خبر دی ہے، اس بنیاد پر ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا ماننا ضروری ہوگا. اس پر کسی دلیل کے مطابق سمجھنا اصل یہ ہے کیا دلیل کا مطالبہ جائز ہوگا؟ اگر آپ سے کوئی دلیل کا مطالبہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ بھئی اس پر دلیل کا مطالبہ نہیں. دارا اور سکندر پر تم دلیل عقلی پیش کرو، نہیں کر سکتے. تم مانتے ہو کیوں؟ معتبر مورخین نے خبر دی. صرف اتنی بات تو ہے، منقولات محضہ پر دلیل عقلی کا مطالبہ جائز نہیں ہوا کرتا ہے. ہاں اگر آپ دلیل دے دیں جنت پر، آپ دلیل دے دیں جہنم پر، آپ دلیل دے دیں قیامت کے آنے پر، آپ دلیل دے دیں دوبارہ زندہ ہونے پر، آپ دلیل دے دیں حشر و نشر پر وغیرہ وغیرہ پر، یہ آپ کا تبرع ہوگا، احسان ہوگا. آپ پر دلیل کا پیش کرنا لازم نہیں ہے. اس بات کو سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ دلائل تو سب تبرع ہیں جو آپ دیے چلے جا رہے ہیں. آپ پر تو دلیل واجب ہی نہیں، اس کے دلیل کی ضرورت ہی نہیں.
آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اس کے دلیل کے مطالبے کی ضرورت ہے. سمجھ گئے پانچویں اصول کو بھی؟ چھٹا اور آخری اصول میں آپ کو مختصر سمجھا دوں. یہ وقت زیادہ ہو رہا. نظیر اور دلیل جس کو آج کل ثبوت کہتے ہیں ایک نہیں ہوتے ہیں. نظیر اور دلیل ایک ہی سمجھتے ہیں. بھائی اس کی نظیر پیش کرو، اس کی دلیل پیش کرو. اس بیچارے کو یہ بھی پتا نہیں دلیل الگ چیز ہے، نظیر الگ چیز ہے. اس کو عام طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقے میں ایک ہی سمجھا جاتا ہے. نظیر اور دلیل جس کو آج کل ثبوت کہتے ہیں ایک نہیں ہے. مدعی سے دلیل کا مطالبہ جائز ہوتا ہے، نظیر کا مطالبہ جائز نہیں ہوتا. مدعی سے دلیل کا مطالبہ جائز ہوتا ہے، نظیر کا مطالبہ جائز نہیں ہوتا. سمجھ لیے اس فرق کو؟ مدعی پر دعویٰ ضروری ہے، مدعی پر نظیر کا پیش کرنا ضروری نہیں. آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ پھر میں دہرا رہا ہوں پہلے اس کو کہ نظیر اور دلیل جس کو آج کل ثبوت کہتے ہیں یہ دونوں ایک نہیں ہیں. دلیل الگ چیز ہے، نظیر الگ چیز ہے. دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے. لہذا مدعی پر سے دعویٰ، مدعی جو دعویٰ پیش کر رہا ہے اس کو اپنے دعوے پر آپ اس سے دلیل کا تو مطالبہ کر سکتے ہیں، نظیر کا مطالبہ نہیں کر سکتے. آپ سمجھ گئے اس بات کو، اصول کو؟ اب تفصیل سمجھیے. مثلا کیسے؟ مثلا کوئی یہ کہے کہ فلاں بادشاہ کا دارالسلطنت دہلی تھا، فلاں بادشاہ کا دارالسلطنت دہلی تھا، کسی کا بھی نام لے کر دنیا کا تھا. کوئی کہے کہ ہم جب مانیں گے جب اس کی نظیر پیش کرو کہ کسی اور بادشاہ نے بھی ایسا کیا ہو. تو ظاہر ہے کہ اس میں واقعے کی صحیح دلیل پیش کرنا ہوگا. واقعی کی دلیل کیا پیش کرے کہ مشاہدہ کرنے والے آئے ہیں، مشاہدہ کیا ہے کہ فلاں کی دارالسلطنت دلی ہے، فلاں کا دارالسلطنت آگرہ رہا ہے. دلیل کیا؟ صرف اتنا دلیل پیش کریں گے کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ ہاں دلی میں فلاں جگہ پارلیمنٹ ہے. بھائی کہیں دلیل، ٹھیک ہے دلیل دیتے ہیں، فلاں صاحب دلی سے آئیں دیکھ کر آئیں کہ فلاں جگہ پر دارالسلطنت ہے، پارلیمنٹ بنا ہوا ہے، کافی ہو گئے. یا ایک اخبار میں چھپا ہے کہ فلاں جگہ پارلیمنٹ ہے، کافی ہو جائے. یہی تو ہے. تو دلیل کیا دیں گے؟ یا تو کسی کا مشاہدہ کہ مشاہدہ کرنے والے آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ دلی میں فلاں جگہ دارالسلطنت ہے. یا آپ کیا دیں گے کہ ہم نے اخبار میں چھپا ہوا ہے اور وہ پڑھا ہے. یہی تو دلیل ہماری. سمجھ رہے بات؟ لیکن کیا اس کے لیے نظیر پیش کرنا ضروری ہے؟ ایسا ہی دارالسلطنت آپ دیوبند میں ہمیں دکھاؤ، سہارنپور میں دکھاؤ، تب ہم مانیں گے اس کو. نظیر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نظیر ضروری نہیں کہ ہر چیز کی نظیر موجود ہو. ہر چیز کی نظیر کہاں موجود ہوتی ہے؟ اس لیے نظیر پیش کرنا ضروری ہے، دلیل پیش کرنا ضروری ہے. اور دلیل یا تو کسی مشاہدہ کرنے والے کے مشاہدے کو ہم دلیل بنائیں گے، یا پھر اخبار میں چھپی کوئی چیز ہم اس کو دلیل بنا دیں گے، ہمارے لیے ہی کافی ہو جائے گا. تو نظیر کا مطالبہ درست نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی طرح اب اگر کوئی شخص جس کو بھی آپ اٹھا لیجئے، جتنے اعتراضات ہیں ان کے، ملحدین کے، منکرین کے، آپ اٹھائیں. اگر قیامت کے روز ہاتھ پاؤں بولیں گے یہی والا آپ لائیں تو ظاہر اس میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ بھائی ہاتھ پاؤں بولیں گے آپ کہہ رہے ہیں تو زیادہ زیادہ کیا دلیل ہی تو مانگ سکتا ہے، نظیر مانگ سکتا ہے کہ بھائی ہاتھ پیر بولیں گے وہاں اس کی نظیر پیش کرو. یہاں کسی کا ہاتھ پیر بولا ہو، کسی کا ہاتھ پیر بولا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نظیر ضروری ہے پیش کرنا، نظیر پیش کرنا ضروری ہے. دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اور دلیل کیا ہمارے لیے؟ مخبر صادق کی خبر ہے. چیز ممکن ہے، یہ امر ممکن ہے اور مخبر صادق نے خبر دی، یہ کافی ہے. آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ تو نظیر پیش کرنا، یہ اگر آپ نے نظیر پیش ہی کر دیا، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ دیکھو موبائل بول رہا ہے، موبائل میں آواز آ رہی ہے، یہ جو آپ پر یہ دلیل پیش کرنا، یہ نظیر پیش کرنا آپ پر کیا واجب نہیں ہے؟ آپ کے تبرعاً پیش کر کے ٹھیک ہے کہ اضافی بات ہے، واجب نہیں. آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ بہرحال یہ 6 اصول ہم نے بیان کر دیا. ایک اصول ابھی میں نے چھوڑ دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اصول ذرا مفصل ہے، وہ ایک مستقل محاضرے کا موضوع ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ 1 گھنٹے میں اتنا ہی ہو سکتا تھا جو میں نے بہت اختصار سے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ ایک جھلک آ جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس جھلک سے یہ 6 سطریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بھی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت مضبوط نظر آئیں گے. سارے اعتراضات کے جوابات آپ کے حل رہیں گے، کہیں پر آپ پیچھے نہیں آئیں گے. البتہ تتمہ اور اختتامیہ کے طور پر 1-2 بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہوتا کہ عام طور پر کہ ایسے وقت کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ
عام طور پر جدید شبہات جو پیدا ہوتے ہیں جدید تعلیم یافتہ طبقوں کے اندر اور یہ سوالات جو پیدا ہوتے ہیں اس میں چند کوتاہیاں. نمبر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ شبہات کو شبہ نہیں سمجھتے، وہ تو یقین کر لیتے ہیں اس میں یہی صحیح ہے. شبہات در حقیقت روحانی امراض ہیں. شبہات در حقیقت روحانی بیماریاں. جب آدمی بیمار ہو، کسی کو شبہ پیدا ہو، کیا بیماری پیدا ہوئی آپ میں؟ بیماری ہوئی تو آپ کو علاج کرانا ہے. علاج کرانے کے لیے آپ کو خود ڈاکٹر کے یہاں جانا، آپ کی گلی میں کوئی ڈاکٹر اس سے دوا لیجیے. صحیح نہیں ہوئے تو آپ جائیں گے کہ دیوبند کا بڑا ڈاکٹر کو وہاں جائیں گے. آپ وہاں صحیح نہیں ہوا آپ کا تو آپ سہارنپور کے بڑے ڈاکٹر کے پاس یا مظفر نگر کے ڈاکٹر کے پاس، وہاں صحیح نہیں ہوا آپ دلی جائیں گے. یہی تو کریں گے آپ. یہی تو کیا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ یہی راستہ ہے بتدریج. یا آپ اس بیماری کو پال کر بیٹھے رہیں گے تو آپ مریں گے یا زندہ رہیں گے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اگر فلاں صاحب سے حل نہیں ہوا تو فلاں صاحب کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. لیکن شبہات سمجھ لیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آج جن کو شبہات ہوتے ہیں وہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں. پہلی بات تو بیماری نہیں سمجھتے، کمی نہیں سمجھتے کہ ایک شبہ پیدا ہو گیا مجھے شریعت کے کسی حکم میں، شریعت کے کسی عقیدے کے بارے میں. سمجھ رہے بات؟ تو وہ بیماری نہیں، جب بیماری ہی نہیں سمجھتے تو علاج کہاں تلاش کریں گے. اور دوسرا ایک مرحلہ کیا ہے، اگر بیماری کسی نے سمجھ بھی لیا، علاج کی کوشش بھی کی، تو اپنی گلی کے فلاں مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں. جیسے گلی کے ڈاکٹر سے پوچھا، گلی کے اپنے متعلق دوست سے پوچھ لیا. وہ مولوی صاحب بیچارے اتنے مضبوط نہیں تھے، وہ جواب سے مطمئن نہیں کر سکے تو انہوں نے کیا سمجھا کہ میرا جواب دینے والا کوئی نہیں، میرا علاج نہیں. ارے گلی کا ڈاکٹر نہیں کر سکا تو آپ بڑے ڈاکٹر کے یہاں جاؤ، مظفر نگر، سہارنپور جاؤ، دلی جاؤ. ارے آپ کا سوال آپ کے علاقے محلے کا کوئی نہیں دے سکا تو آپ دیوبند جائیں، سہارنپور جائیں، ملک کے محققین متکلمین کے پاس جائیے، وہ آپ کے شبہات کو دور کریں کہ آپ کی بیماری ہے، آپ کو علاج کرانا ہے. آپ مت بیٹھے فلاں مولوی صاحب آ کے آپ کو سمجھائے گا. مولوی آپ کو نہیں سمجھائے گا. آپ کی بیماری، آپ پریشانی، آپ کی کوتاہی، آپ کی کمی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے روگ کو، اپنے مرض کو دفع کرنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے آپ آگے بڑھیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی کوتاہی ہے آپ لوگوں کو جب جائیں یہ بات سمجھائیے کہ لوگوں آپ میں اگر ایسے شبہات ہیں یا آپ کی بیماریاں ہیں، آپ خود اس کا علاج کیجیے تاکہ ان میں بات پیدا ہو. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے پر اعتماد کر لیتے ہیں. کیا وہ شبہ اگر پیدا ہوا تو وہ اپنی رائے ہوتی ہے اس کی، ان کو یہ سمجھ میں آتا کہ نہیں جنت ہو نہیں سکتا، جنت نہیں ہے ایسی بات. یا ان کے ذہن میں آ گئی بات کہ جو ہے دوبارہ اٹھنا یا آخرت کا انکار یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے بارے میں کوئی شبہ، قرآن کے بارے میں کوئی شبہ، کوئی شبہ اس شبہ کو اپنی سب سے کٹ اپنی رائے پر اعتماد کرنا صحیح نہیں. آپ کی رائے اگر ہو تو یہ سمجھیں ہمارے خیال میں آپ نے سمجھا کوئی غلطی نہیں، سب سے بڑی غلطی یہی. آپ کوئی رائے کرتے ہیں تو آپ اس رائے پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے دوسروں سے پوچھیے، ورنہ وہ آپ کی رائے نہیں، آپ کی غلطی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میرا تفرد ہے. ارے علامہ انور شاہ کشمیری جا چکے، آپ اپنے تفردات میں نہ الجھیے. آپ کا تفرد نہیں ہوگا، آپ کی جہالت کہلائے گی، آپ کی خطا ہوگی، آپ کی غلطی ہوگی. بات اسی طریقے سے تیسری ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بتائیے لوگوں کو کہ لوگوں اتباع کی عادت ڈالو، اتباع کی عادت ڈالو، ماننے کی صلاحیت پیدا کرو. کیوں ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ علماء کامل پر اعتماد نہیں کرتے ہیں. لوگ علماء کامل پر اعتماد کرنا چاہیے، ان کے علوم پر اعتماد کرنا چاہیے. تقلید کے بغیر لوگوں کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کو تو ماننا ہی پڑے گا، تقلید کرنی پڑے گی. تقلید کے بغیر جانے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا 20-25 سال پڑھنے کے بعد تو تھوڑی سی صلاحیت پیدا ہوتی ہے؟ ہزاروں علماء نے کھنگال کر، کسی نے فقہ، کسی نے اصول فقہ، کسی نے منطق، کسی نے فلسفہ، کسی نے کلام، کسی نے قائد، اور کسی نے تفسیر، کسی نے حدیث، کسی نے اصول تفسیر، کسی نے اصول حدیث. اتنے لوگ مل کر ہزاروں سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، تب بھی تو علوم نئے نئے آشکارا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سب کا ملا کر ہی تو لوگوں نے تیار کیا نظام. آپ تنہا ایک کیا کر لیں گے؟ آپ نے تو ہزاروں کا، لاکھوں درجے کا جو ایک درجہ ہو سکتا ہے اتنی کتاب پڑھی چلی مطلب کی نا. اب تمہارا کیا کرنا؟ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے جو مطالعہ کیا ہے ہم ہی کامل ہیں اور اسی کو آپ وہ کریں. ہمیشہ اتباع کی عادت ڈالیے، اپنے سے بڑوں اور کاملین سے لینے کی کوشش کیجیے. یہ ضروری ہے لوگوں میں یہ عادت ڈالنے کی کوشش کی جائے. شبہات کو وہیں سے جنم لیا. یاد رکھیں بات اور چھوٹ گئی تھی، پہلے کہہ دینی چاہیے تھی کہ شریعت کے جو علوم ہیں درحقیقت، جو میں نے آپ کو بھی محاضرہ دیا، یا آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا تعلق فقہ و فتاوی سے نہیں. سمجھیے اس بات کو، یہ جو علم کلام ہے اس کا تمام فنون سے تعلق ہے.
شریعت کا خلاصہ کیا؟ شریعت کا خلاصہ عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے. یہ 5 شریعت کا خلاصہ ہے. شریعت کی 5 قسمیں ہیں، سمجھے؟ عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، عقائد. سمجھے؟ یہ تو 5 چیزیں ہیں. ان میں سے کسی بھی قسم میں جو شبہات پیدا ہوتا ہے جدید طبقوں کے، جدید تعلیم یافتہ کے ذہن میں، جو کسی فن سے عبادات میں شبہ پیدا ہو، معاملات میں شبہ پیدا ہو، حقوق میں شبہ پیدا ہو، اخلاق میں شبہ پیدا ہو، معاشرت میں شبہ پیدا ہو، عقائد میں شبہ پیدا ہو، جس میں بھی شبہ پیدا ہو، اس شبہ کو دور کرنا یہ علم کلام ہے. آپ سمجھ پا رہے ہیں اس بات کو؟ اسی کی اصلاح کرنا یہی تو علم کلام ہے. تمام شبہات کے لیے کچھ ایسے اصول موجود ہیں، جو اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ 6 اصول بتائے ہیں، لیکن 600 نہیں 6000 مسائل کے حل کے لیے یہ کافی ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ شرط یہی ہے کہ یہ 6 یا 18 سریں شاید اس کی تشریح بنے ہوئے. اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا تو آپ سمجھیے کہ الحمدللہ ہزاروں سوالات اور جبکہ جوابات دینے کے لیے آپ اپنے کو مستعد ہی نہیں، بلکہ آپ پورے اعتماد اور جرأت کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑے پائیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم له. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ اس وقت جو شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ ذہنوں میں جو الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ لوگ الحاد کی طرف، دہریت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا اکرم المکرمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ دین کو عام فرما، یا اللہ اعتماد پیدا فرما، اتباع کی عادت پیدا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو یا اللہ ایسے شبہات کے لیے تیار فرما. یا اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دیجئے، شرح صدر فرما دیجئے. اللہ فقہ و فتاوے میں، علم کلام و عقائد میں یا اللہ ہم سبوں کو دسترس عطا فرما دیجئے، گہرائی و گہرائی عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سبوں کو خدمت دین کے لیے قبول فرما لیجئے. اللہ ہم سبوں کو خادم دین بنا دیجئے. یا ارحم الراحمین اس ادارے کو قبول فرما، جامعۃ العلوم کے فیضان کو عام تام فرما. یا ارحم الراحمین یا اللہ اس کے روح رما حضرت مفتی احسان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. یہاں کے اساتذہ کرام کے یا اللہ تدریس کو قبول فرما، یا اللہ خاص صلاحیت فرما. یا اللہ دارین کی سعادتوں سے ہم کنار فرما. یا اللہ ان طالبان علوم نبوت کے علوم میں گہرائی و گہرائی عطا فرما. یا اللہ انہیں ہر طرح سے قبول فرما. یا اللہ کلیت سرفراز فرما. یا اللہ یہاں کے معاونین کو، مخلصین کو، منتظمین کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین جو دعائیں مانگی گئیں وہ بھی عطا فرما. یا اللہ جو چیزیں ہم سبوں کے لیے مناسب ہیں اللہ ہم سبوں کو سرفراز فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.